بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فائر پلس چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم ہم اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں اتنی توفیق تو عطا کی کہ کم سے کم ہم نماز پڑھنے مسجد جائیں، امام بارگاہوں میں جائیں اور لوگوں سے ملاقات کریں۔ اگرچہ ہم نماز نہ پڑھ رہے ہوں یا دعاؤں میں مشغول نہ ہوں، لیکن افضل ترین عبادت یہ بھی ہے کہ ایک مومن ایک دوسرے کی دیدار کریں۔ تو یہ برکت کا مہینے کا مراد یہی ہے کہ انسان ایک جگہ جمع ہو کر باہم دعائیں کریں اور ایک دوسرے کے خیر و عافیت پوچھیں۔ یہ چینل جو آپ لوگوں کی خدمت میں روزانہ مختلف موضوعات پر مسائل شرعیہ، فضائل ماہ مبارک رمضان اور بزرگ علماء سے جو آپ کا ملاقات کرے، یہ واقعاً آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ جو پروگرام نشر کیا جاتا ہے یہ دفتر آیت اللہ العظماء الحاج شیخ ناصر مکارم شیران مدد اللہ العالی بمبئی سے نشر کیا جاتا ہے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ سامعین و ناظرین اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ پیغامات کو، اچھی باتوں کو نشر کرنا خود ایک علم کی زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ العلم النشر۔ یعنی اگر آپ کے پاس وضو کے مسائل یاد ہے، آپ کو واجبات نماز یاد ہے، اگر آپ صحیح سے سورہ الحمد پڑھ سکتے ہو یا قرآن کی کوئی آیت تو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ آپ کو اس علم کا زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا آج ہمارے درمیان ہمارے آغا محترم سرتاج علی صاحب قبلہ اور ناچیز آپ لوگوں کے خادم حاجی محمد نجفی یہاں پر کچھ موضوعات لے کر بحث و گفتگو فرمائیں، تاکہ ہمارے آنے والے جنریشن، ہمارے قوم، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہمارے ماں بہنیں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اس مہینے کے اندر امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے آمادگی اور زمینہ ہموار کریں۔ آغا محترم، جو ایک اہم گفتگو آج ہم اور آپ چھیڑ رہے ہیں، گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادتوں کی اتنی فضیلت ہے، نماز پڑھنے کی، تسبیح کی، قرأت قرآن کی، صدقہ و خیرات کی، صلہ رحم کی، تعلیم کی، خصوصاً فقہی مسائل جاننے کے لیے جو احادیث اور روایات میں اتنی اہمیت ہے کہ جس سے ہم لوگ آزاد یعنی تقریباً کماحق ہم واقف نہیں ہیں ہمارے قوم ملت۔ لیکن ان جوانوں کو، ان بزرگوں کو یا ہمارے قوم ملت کو ہم کس طریقے سے کہ ہمارے مسجدیں، ہمارے امام بارگاہیں، ہمارے وہ مقامات جہاں پہ مسائل شریعہ و عبادت ہوتے ہیں، ان کو راغب کیا جائے، تو ہمیں کس طریقے سے پیغامات کو یا اپنی گفتگو کو پہنچانا چاہیے؟ دیکھیے، میں آپ کے سامنے جو سب سے پہلی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کے اتنے فضائل، اس میں عبادتوں کی اتنی بہترین جزا ہمیں ملتی ہے۔ یہ ساری عبادتیں، ساری نمازیں، سارے روزے ایک جگہ، اگر کوئی چیز ہمیں جو ہے بہتر بنانی اس ماہ مبارک رمضان میں، جس کے ذریعے جو ہے تمام افراد جو ہے مسجدوں کی طرف آئیں، تمام افراد جو ہے امام بارگاہوں کی طرف آئیں اور تمام افراد جو ہے ہماری طرف آئیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے عبادت کے ساتھ ساتھ جو انسان کا اخلاق بھی ایسا ہونا چاہیے۔ آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی جو افطاری ہوتی ہے، جہاں بھی نماز ہوتی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ غیر اخلاقی کام ضرور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ مؤذن اذان دیتا رہتا ہے اور ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی افطاریاں صحیح کر رہے ہیں، آواز ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم واقع اخلاق کے ساتھ عبادت کریں گے تو یہ ہماری عبادت کی جزا کچھ اور ہوگی، کیونکہ رسول کائنات کی جو زندگی ہے وہ 63 سالہ زندگی ہے۔ 63 سالہ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40 سال کے جب رسول کائنات ہوئے تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب آپ جو ہے اعلان رسالت کیجئے، اعلان توحید کیجئے۔ تو 40 سال کے بعد رسول کائنات نے جو فرائض انجام دیے ہیں وہ 23 سال 23 سال، لیکن زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ 23 سال رسول کائنات نے تبلیغ کی، 40 سال رسول کائنات نے کیا پیغام دیا؟ تو میں اپنے ناظرین کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 40 سال رسول کائنات نے جو تبلیغ کی ہے وہ کسی اور چیز کی تبلیغ نہیں کی ہے، بلکہ اخلاق کی تبلیغ کی ہے۔ یعنی رسول کائنات کے کہنے کا مطلب یہ تھا
کہ پہلے تم اپنا اخلاق صحیح کر لو پھر اس کے بعد عبادت کرنا. اسی لیے رسول کائنات نے اخلاق کی تبلیغ کے لیے 40 سال لیے اور لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے 23 سال لیے. جزاک اللہ، بہت خوب. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان خود با کردار با اخلاق بنے، کیونکہ اسلام کی مقبولیت اور جو اسلام پھیلے ہیں وہ کردار اور اخلاق سے پھیلے ہیں. بہت بہت شکریہ آقا جان. اب دوسرا اہم سوال یہ ہے عزیزان گرامی، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیاوی اگر مثال لے لیں، ہم جیسے موبائل میں اگر ریچارج کرنا ہو، جیسے جیو کی طرف سے یا ایئرٹیل یا ووڈا جو بھی آتا ہے تو ایک آفر دیا جاتا ہے، بھائی اگر 500 روپے کا چارج کریں تو آپ کو 3 مہینہ یا اتنے GB جو ہے آپ کو فری. تو دنیاوی مادی زندگی میں ہم اتنے منہمک ہیں کہ ہم فوراً اس آفر کو قبول کرتے ہیں. ویسے ہی روحانی، یعنی یہ ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم سے فل آفر ہے. یعنی اس طریقے سے سمجھے کہ ہم ان عبادتوں کے جو ٹیسٹ، جو مزہ ہے وہ لوگوں تک بتائیں کہ بھائی مثلا اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ الحم پڑھ لیں یا ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کریں یا ایک مرتبہ تسبیح حضرت فاطمہ پڑھ لیں تو گویا جیسے دنیا میں بہت بڑے بڑے کمپنیز آپ کو مختلف آفرز دیتے ہیں اور آپ جو ہے ماشاءاللہ لائن میں لگے رہتے ہیں ان تمام فارم بھرنے کے لیے، اس کو کلک کرنے کے لیے، ویسے ہی روحانیت کی دنیا میں بھی اللہ نے جیسے ماہ رجب، ماہ شعبان اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان جس میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو دعوت دی، یعنی آپ کو مہمانیت کا شرف عطا کیا ہے. لہٰذا عوام الناس، ہمارے ماں بہنیں، ہمارے بزرگان قوم ملت، ہمارے جوان اور ہمارے نوجوان اس چیز کو سمجھیں دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. جس طرح یہ دنیا ایک کیا ہے، مقدمہ ہے، اور یہ آخرت ذو المقدمہ ہے. جس طرح ہمیں دنیا میں ہر چیز کی سہولتیں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، آپ کو اگر گرم علاقوں میں ہے تو آپ کو AC چاہیے، آپ کو فریج چاہیے پانی کے لیے، پنکھا چاہیے اور اچھے گھر چاہیے، ویسے ہی آخرت کے لیے ویسے ہی عمل چاہیے. لہٰذا اس عمل کو یعنی ان دونوں کو کمپیئر کریں، ٹیلی کریں، ایک دوسرے کو ساتھ رکھیں. دنیا میں جس طرح اگر آپ مادی زندگی کے لیے راحت اور آرام اور استراحت چاہتے ہیں، ویسا ہی قبر میں، برزخ میں، آخرت میں بھی ویسے آپ کو آرام اور راحت چاہیے. تو ان آرام اور راحت، تو یہاں تو پنکھا ہے، AC ہے، دوسری ساری چیز، ان کے ہی مشابہت میں، ان کے ہی مثال میں ہم کون سا عمل جو ہے اس طرح کا جو دنیا میں کام آتے ہیں وہاں پہ کام آئیں گے ماہ مبارک رمضان. دیکھیے سال بھر ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اعلیٰ علین تک پہنچ جائیں، ہمارے درجات جو ہے بلند ہو جائیں. تو ہم سال بھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں بہترین موقع دیا ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں دیا ہے. اور ہماری طرف جو ہے دوسری حدیث جو ہے بہت سے جوانوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہماری شفاعت ہو جائے گی. واقعا ہماری شفاعت اہل بیت کریں گے، لیکن سب سے اہم چیز جو ہمیں سمجھنا وہ یہ ہے کہ دیکھیے اہل بیت جو ہماری شفاعت کریں گے وہ روز محشر کریں گے، روز محشر قیامت کے روز کریں گے ہماری شفاعت. لیکن ہمارے مرنے کے بعد سے لے کر روز محشر تک کا جو فاصلہ ہے اسے کہتے ہیں برزخ، عالم برزخ. تو یہ جو عبادتیں، یہ جو نمازیں، یہ جو روزے، یہ جو حج ہیں، یہ ہم اس عنوان سے کریں کہ ہمیں کم سے کم عالم برزخ کا جو سفر ہے وہ ہمارا جو ہے صحیح سفر ہونا چاہیے. ورنہ جو ہم اگر عالم برزخ میں بھی رہیں تو ہمارے اوپر عذاب نازل ہو سکتا ہے. دیکھیے ہماری شفاعت ممکن ہے اور ہماری شفاعت ہوگی انشاءاللہ، لیکن وہ قیامت کے روز ہوگی، قیامت سے پہلے، مرنے کے بعد. اور بالخصوص جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے جوانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات جو ہے انسان کے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. تو ایسے مرحلوں میں ہمیں جو سب سے بہترین چیز کام آنے والی وہ ہماری عبادتیں ہوں گی.
وہ ہماری نمازیں ہوں گی، وہ ہمارے روزے ہوں گے، اور سال بھر ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں، تو اللہ نے ہمیں بہترین آفر دیا، جیسا آپ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہترین آفر دیا اس ماہ مبارک رمضان میں۔ تو میری گزارش ہمارے جوانوں سے یہ، ہمارے ویور سے ہے کہ کم سے کم جو ہے جب آپ کو یہ اتنا بڑا آفر، یہ اتنی ساری اچھی چیزیں ملی ہے، تو کم سے کم آپ جو ہے ماہ مبارک کے رمضان میں اپنا لمحہ جو ہے عبادت خدا میں مصروف رکھیے، اللہ تعالی ہم سب کی نجات کرے گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خوبصورت انداز میں آغائی محترم برادر عزیز سرتاج علی صاحب قبلہ و کعبہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں 5+ چینل ناظرین کی خدمت میں پیش کیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ یقیناً لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ جس طرح غدیر کا اعلان حاضرین سے کہا تھا غائبین تک پہنچائے، ویسے آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ نیک باتیں غائبین تک پہنچائے، یعنی جو اس پہ ناظرین ٹی وی کے اوپر یا موبائل کے اوپر نہیں ہے، وہ ان باتوں کو یاد کر کے اپنے گھروں کے اندر نشر کریں۔ انشاءاللہ الرحمن خدا ہم سب کو توفیقات خیر عنایت فرما، اور ہمارے اس چینل کو 5+ چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما، اور راہ حق میں اسے نشر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔